مختار نامے میں ایک ہائی لائٹ کرنے والی بات یہ کہ مختار کا جہاد چونکہ کربلا ہی کا ایک حصہ، تو جیسے کربلا کا جہاد عورتوں کے رول کی اہمیت سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، مختار کے جہاد میں بھی قدم قدم پہ ہمیں خواتین کا وہ رول ملتا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام نے حجاب کا حکم دیا، وہ الگ بات، لیکن حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو قیدی اور جاہل بنا کے کونے میں بٹھا دیا، جیسے عمر سعد پکڑا گیا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، خولی پکڑا گیا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، مختار کو ابن زیاد کی قید سے رہائی ملی فقط مختار کی بہن کی وجہ سے۔ یہ ساری خواتین ہیں جن کے نام بکھرے بکھرے مختار نامے میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو بچ نکلا تھا اگر خود اس کی بیوی نہ بتاتی۔ خولی تو اس طرح سے اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ گیا تھا کہ مختار بار بار کہتے تھے، آئے عبداللہ کامل، یہ مختار کی فوج کے پولیس کے سربراہ تھے، جو پاکستان میں جیسے ایس پی ہوتا، کہا کہ کسی طرح خولی کو پکڑ کے لاؤ، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور نام و نشان نہ ملے اگر اس کی ایک بیوی پتہ نہ بتا۔ مختار کی قید سے رہائی، مگر ان سب کے ساتھ ایک اور بہت اہم نام، بہت اہم نام ہے۔ تمام مورخین ایک بات پہ متفق، مختار اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم ان کا ساتھ نہ دیتا۔ مختار حکومت کر سکتے ہیں لیکن 65 سال کے، اب یہ 66 ہجرہ میں مختار کو حکومت ملی، یہ عمر ایسی نہیں، یہ مختار میدان جنگ کی سختیاں برداشت کرے، اور ان کربلا کے ظالموں کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی جنگیں بھی لڑنا پڑی۔ مالک اشتر کا بیٹا، مالک اشتر، اب دیکھیے ایک غیر معصوم کے لیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو؟ پیغمبر نے مولا نے 2 جملے مالک اشتر کے لیے کہیں۔ نمبر 1، اب عرب کی کوئی عورت مالک اشتر جیسا بیٹا تو پیدا نہیں کر سکتی، اور دوسرا جملہ، جو میرا رسول خدا کے پاس رتبہ تھا وہی مالک اشتر کا رتبہ میرے پاس۔ علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، خاندان کے کتنے افراد ہیں ان کو چھوڑ کے علی نے ان کو اپنا کمانڈر ان چیف بنایا۔ دہشت گردی دنیا میں پہلی بار پھیلائی تو حاکم شام نے پھیلائی، کس طرح مالک اشتر کو راستے میں بڑی بے دردی سے شہید کیا، مگر ان کا بیٹا ابراہیم باپ سے کم نہیں تھا۔ یہ وہی مالک اشتر ہے کہ صفین کی لڑائی میں مولا کی تلوار سے 1000 مارے گئے، مالک اشتر سے 999، وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے لیکن آج نہیں۔ سب نے کہا مختار اگر مالک اشتر تمہارا ساتھ دے بس پھر فوجی اعتبار سے تم بڑے مضبوط بھی ہو جاؤ گے، اور ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے کے پرانے باشندے، مختار کوفے کے پرانے باشندے نہیں ہیں، قبیلہ بنو ثقیف کے ہیں جو طائف میں رہتا، یہ اگر مل گئے تو سمجھو کہ آدھا کوفہ تمہارے ساتھ، اور بہت اثر والے۔ ابراہیم نے ایک شرط لگائی تھی، جب ابراہیم پہ پریشر پڑا تب بھی ایک شرط لگائی تھی، مجھے مختار کے بارے میں کنفرم نہیں ہو رہا، میں پہلے اپنے چوتھے امام سے پوچھوں۔ ابراہیم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے چوتھے امام کی تصدیق کے بعد مختار کو جوائن کی، مگر یہ تصدیق والی بات ابراہیم نے کہی کب؟ جب بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا کہ تمہیں مختار کا ساتھ دینا، اور یہ پریشر کس نے ڈالا؟ ابراہیم کی سگی بہن اور مالک اشتر کی بیٹی نے۔ مختار نامے میں عورتوں کا رول آغاز ہی یہاں سے ہو رہا، سب متفق ہیں، اور یاد رکھیے ابن زیاد بھاگ گیا تھا، ابراہیم نے جا کے اس کو پکڑا تھا، اور کیسی گھمسان کی جنگ کے بعد ابراہیم کی تلوار سے مارا گیا۔ ابن زیاد اگر مارا نہ جاتا تو کربلا کا انتقام ادھورا رہتا۔ یہ ابراہیم، اور ابراہیم کو مختار کا ساتھی بنانے والی ابراہیم کی بہن مالک اشتر کی بیٹی۔ اب دونوں رول کتابوں میں آ رہے، جس کا شوہر غلط تھا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو گرفتار کروایا۔ دین خدا کے سامنے رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ ہم نے کہا بھائی آپ خلا صاحب کی شادی میں کیسے چلے گا؟ طوفان بدتمیزی دیکھا، مکس گیدرنگ، ڈانس ہو رہا، گانے بجائے جا رہے ہیں، مولانا کیا کریں، اتنی پرانی دوستی ہے، اب کیسے چھوڑ دیا جائے دوستوں کو؟ تم نے مختار نامے سے کچھ نہیں سیکھا۔
ہم نے کہا فلاں تقریب میں کیسے چلے گئے؟ دیکھا آپ نے کیا ماحول ہے وہاں کا؟ کیا کریں مولانا، بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، چچا بھتیجی کی شادی میں نہ جائے۔ تم نے کچھ نہ سیکھا کہ مختار نامہ تمہیں کیا پیغام دے رہا۔ جہاں نگیٹو رول ہیں، عورتوں نے گرفتار کرایا، سہاگ اجڑتا ہے تو ادھر اجڑ جائے، شوہر مارا جاتا ہے مارا جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، آقا حسین کے نام پہ کوئی کمپرومائز اور مصالحت نہیں۔ بلکہ ایک عجیب جملہ ہے جو آگے آئے گا، عمر سعد کی بیوی سے مختار نے کہا آج گرفتار کروا رہی ہے، پہلے کیوں نہیں گرفتار کرایا؟ بڑا پیارا جواب دیا اس نے، لیکن یہ ایک جملے میں بیان کرنے کا نہیں ہے جب عمر سعد کا واقعہ آئے گا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر، اب یہ تو تھے کربلا کے وہ نگیٹو کیریکٹر جنہیں ان کی بیویوں نے گرفتار کرایا، علی اور حسین کی محبت، کوئی اہمیت نہیں، سہاگ کی اجڑتا ہے اجڑ جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے، آقا حسین کا قاتل زندہ رہے یہ برداشت نہیں۔ اور یہ تھے پازیٹو کیریکٹر۔ مختار کی بہن مختار کی رہائی کا انتظام کر رہی، مالک اشتر کی بیٹی ابراہیم کو مختار کے ساتھ ملنے پہ مجبور کر رہی، خالی مجبور نہیں کر رہی، اپنا وعدہ پورا کر رہی۔ اور کیا تھا وعدہ؟ بس منزل مصائب آ گئی اور اسی انداز سے گفتگو چلے گی۔ درمیان میں ہمارے آپ کے جو پریکٹیکل حالات ہیں وہ بھی، زمانے کے امام کا تذکرہ بھی، کیونکہ یہاں پہ بڑی مشکل سے میں نے اپنی زبان کو روکا جب یہ جملہ میری زبان پہ آیا کہ امام زمانہ کا جو جہاد ہوگا اس میں بھی خواتین کا بہت اہم رول ہے، عورتوں تک کو نہیں پتا۔ تبھی ہم سے سوال ہوتا ہے مولانا امام آئیں گے تو مرد تو امام کے لشکر میں شامل ہو گئے، عورتوں کا کیا؟ اس سوال بتا رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں بھی امام کی فوج میں ہیں۔ خیر، اب یہ میں بہت مشکل سے روک رہا ہوں، آپ حضرات کا حوصلہ ہمت ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں، لیکن بہرحال مجھے آپ کا خیال کرنا ہے، آج میری بھی تیسری مجلس تو ہے، تو بس باقی باتیں کل۔ مالک اشتر کی بیٹی، جیسے ہمارے ہاں کہیں نوحوں میں کہیں مرثیوں میں یہ ہوتا، میں کربلا کا منظر نہیں بھولتا، شام کا منظر نہیں بھولتا، سجاد وہ منظر نہیں بھولتے۔ مالک اشتر کی بیٹی نے بھی کہا کہ مولا یہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور اپنے شہید باپ کی قسم کھا کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ اس کا انتقام لوں گی۔ کیا منظر؟ بازار کوفہ میں جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا، عجیب منظر تھا۔ کائنات کا سب سے عزت دار گھرانہ، کائنات کا سب سے محترم گھرانہ، آج حبشہ اور دیلم کے قیدیوں کی طرح سے رسیاں باندھ کے اس طرح بازار میں لے جایا جا رہا۔ جب یہ قافلہ جا رہا، بازار میں داخل ہوا، حکم حاکم بھی ہے، سارے مرد گھروں سے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے ہی تماشا دیکھیں، ساری عورتیں مکان کی چھتوں پہ تیار ہو کے بیٹھے، اور ہر باپ اور ماں اپنے بچوں کو عید کی طرح سے نئے کپڑے پہنائے، پورا منظر ایسا بنے جیسے آج عید کا دن ہے اور خوشی منائی جا رہی۔ کوفے کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگ، انہیں تو اللہ موقع دے، طنز، تانے، تالیاں پیٹنا، مذاق اڑانا، توہین آمیز جملے کہنا، اتنا اینٹی کلائمیکس۔ 1 مہینے پہلے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے اتنے جلدی بھول گئے۔ بس یہ ایک ایسا منظر کہ سیدانیوں کے سر تو جھکے ہیں، میرا مظلوم آقا، اللہ نے ایک ایسا امتحان لیا ہے، نگاہیں نیچی کر کے آگے بڑھ رہا۔ حاکم کا حکم آیا قافلے کو روک دو، قافلہ رک گیا۔ سجاد کے کان میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی، ہچکیاں لے کے روتی جاتی، کہتی جاتی ہے مولا مجھے اپنے شہید باپ کے خون کی قسم کھاتی ہوں، یہ منظر کبھی نہیں بھولوں، مولا اگر میں زندہ رہی تو آج کے اس منظر کا انتقام لے کے دکھاؤں گی۔ آقا سجاد نے چہرہ بلند کیا، پتہ چلا قریب کا مکان، اس پر ایک عورت، حاکم کا حکم ہے اس لیے وہ بیٹھی تو اسی طرح جیسے باقی عورتیں بیٹھی، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سمندر بہ رہا ہے، روتی جاتی ہے مولا۔ امام سوال کرتے ہیں تو ہے کون؟
کہا مولا میں مالک اشتر کی بڑی بیٹی ہوں، اہل بیت کی مہم ہوں، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا آقا اور مولا میرے شہر میں آئے گا تو اس حالت میں آئے گا اور میں آقا کی کوئی خدمت بھی نہیں کر پاؤں گی. لیکن میں اپنے شہید باپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں انتقام لینا. اور اس مالک اشتر کی بڑی بیٹی کا اتنا اہم حصہ ہوا ابراہیم کو کنونس کرنے میں. یہ مالک اشتر کی بیٹی